السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 23۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین نے ترائن کی پہلی جنگ کے نقصانات کو بڑی تیزی سے پورا کر لیا تھا۔ ان عناصر کا بھی اس نے قلع کما کر دیا تھا جو اس کی شکست کا باعث بنے تھے۔ وہ جرنیل جو عین گھمسان کی جنگ میں اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، انہیں اس نے سخت اور کڑی سزا دی۔ اس نے توبروں میں کچے جھو بھر کر ان جرنیلوں کی گردنوں سے لٹکا دیے اور اس حالت میں انہیں سارے شہر میں پھرایا۔ اس کے علاوہ اس نے سختی سے حکم دیا کہ جو جرنیل اپنے توبرے کے جو نہ کھائے اسے قتل کر دیا جائے۔ ان جرنیلوں نے اپنی جان کی سلامتی کو عزیز رکھتے ہوئے توبروں کے کچے جو کھا لیے اور سلطان سے معافی مانگ کر عہد کیا کہ وہ جانفشانی و استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ سلطان اب بھی انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن اپنے ایک بوڑھے اور معمر امیر کی سفارش پر اس نے ان جرنیلوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا۔ سلطان لگاتار کئی ماہ تک جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ لشکر کی تعداد بڑھا کر وہ سپاہیوں کو جنگی تربیت دیتا رہا۔ اس سلسلے میں اس کے بڑے بھائی غیاث الدین نے بھی اس کی کافی مدد کی۔ یہ بارغیس کا حکمران تھا اور سلطان اسے اپنا حاکم اعلیٰ سمجھتا تھا۔ ترائن کی شکست کا سلطان نے اس قدر اثر لیا تھا کہ اس نے چین اور آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ سن 588 میں ترائن کی شکست کے ایک سال بعد سلطان شہاب الدین اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 1,70,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ طوفانی یلغار کی طرح وہ کوہستان سلیمان کی گزرگاہوں میں سے ہوتا ہوا ملتان پہنچا اور قیام کیے بغیر برق کی مانند لاہور روانہ ہو گیا۔ لاہور میں سلطان نے قیام کیا اور اپنے لشکر کے ایک بزرگ رکن الدین حمزہ کو اجمیر روانہ کیا تاکہ جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ رائے پتھورا کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ رکن الدین حمزہ نے اجمیر پہنچ کر جب راجہ رائے پتھورا کو اسلام کی دعوت دی تو راجہ نے اسلام، مسلمانوں اور سلطان کا ناشائستہ الفاظ میں مذاق اڑایا اور رکن الدین حمزہ کو اجمیر سے نکال دیا۔ واپس آ کر انہوں نے راجہ کے الفاظ سلطان سے کہے تو سلطان کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے کہا، میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں پر اپنے دین کی بے حرمتی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا اس نے رائے پتھورا کو اس کی سزا دینے کی قسم کھا لی۔ ہندوستان کے سارے راجہ جن کی تعداد تک گنی نہ جا سکتی تھی، اجمیر کے راجہ پتھورا اور اس کے بھائی دہلی کے راجہ کھانڈہ رائے کے پاس جمع ہو گئے۔ متفقہ فیصلہ سے رائے پتھورا کو اس متحدہ لشکر کا سالار اعظم تسلیم کیا گیا، جس کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ لشکر میں 3,000 خونخوار اور جنگلی تربیت رکھنے والے ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس متحدہ لشکر نے ترائن کے میدان کی طرف کوچ کیا۔ سلطان شہاب الدین سی لاہور سے کوچ کر کے ترائن کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ ہندوستان کے راجہ چونکہ ایک بار سلطان شہاب الدین کو شکست دے چکے تھے، لہٰذا ان کے حوصلے بڑے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جنگ سے پہلے شہاب الدین غوری کو ایک ہدایت نامہ بھیجا جائے۔ انہوں نے ایک سفیر تیار کیا اور سلطان کو لکھا، ہم ہندو راجاؤں کے لشکروں کی کیفیت تو تمہیں ہی معلوم ہے پہلے، اور یہ لشکر تمہاری مٹھی بھر سپاہ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی مختلف اطراف سے ہمارے لیے افواج آ رہی ہیں جن کے قدموں سے زمین کا سینہ کانپ رہا ہے۔ اگر تمہیں جان عزیز ہے تو
اپنے سپاہیوں کی غربت پر رحم کھاؤ، تو ہم تم سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں گے اور تمہارا راستہ نہ روکیں گے، اور تم پر رحم کھا کر تمہیں واپس جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ورنہ یاد رکھو، کل صبح ہمارے 3000 ہاتھی اور ان گنت افواج میدان جنگ کو حشر کا نمونہ بنا دیں گے، اور تمہیں شکست کھا کر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ہندو راجاؤں کا خیال تھا کہ سلطان شہاب الدین ان کی دھمکی سے مرعوب ہو کر لوٹ جائے گا اور اس طرح وہ جنگ سے بچ جائیں گے، لیکن سلطان نے ان کی امیدوں کے خلاف جواب دیا اور اس طرح دونوں جانب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہندو راجہ اس جنگ کو اب ایک مقدس اور مذہبی جنگ سمجھ کر لڑنے کا عہد کر چکے تھے، اس لیے کہ شہاب الدین نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے۔ ہندو لشکر کی تعداد اب 3 لاکھ سے بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ابھی تک ہندوستان کے اطراف و اکناف سے ان گنت مذہبی جنونیے، سورما اور جنگ کے ماہر کشتری جوک در جوک اس لشکر میں شامل ہونے کو آ رہے تھے۔ لہٰذا ہندوؤں کے لشکر کو ایک اعتماد اور حوصلہ تھا کہ کیونکہ ہندوستان کے چاروں طرف سے انہیں کمک اور رسد کا سامان خود بخود مل رہا تھا، ایک دن اور رات دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو کر آرام کیا۔ اسی رات سلطان نے اپنے تمام جرنیلوں کے ساتھ مجلس شورا منعقد کی اور یہ طے پایا کہ چونکہ ہندو سب سے پہلے ہاتھیوں کو آگے لائیں گے، لہٰذا اسلامی لشکر کی طرف سے سب سے پہلے حماد اپنے 40,000 مقدمۃ الجیش کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا، اور ہاتھیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد جب سلطان کی طرف سے اطلاع ملے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد سلطان خود قلب لشکر کے ساتھ میدان میں اترے گا، اور اس کے بعد قطب الدین اپنے میمنہ کے ساتھ اور ترک جنرل حسین خرمیل اپنے میسرہ کے ساتھ باری باری دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جو سلطان نے کیا تھا۔ اس طرح وہ اپنے لشکر کے چاروں حصوں کو باری باری لڑانا چاہتا تھا تاکہ اس کی سپاہی تازہ دم رہے اور دشمن کا سارا لشکر جنگ میں حصہ لے کر تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ دوسرے روز دونوں لشکر ترائن کے وسیع میدان میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ ہندوؤں کے لشکر کے سامنے 3000 ہاتھی صفے باندھے کھڑے تھے، جن پر بہترین لڑاکے اور تلوار کے ماہر جنگجو سوار تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سب سے آگے حماد کا 40,000 کا مقدمۃ الجیش تھا۔ اس سے بالکل پیچھے سلطان اپنے قلب کے ساتھ، دائیں طرف قطب الدین میمنہ اور بائیں طرف خرمیل اپنے میسرہ کے ساتھ صفے باندھے کھڑے تھے۔ دونوں لشکروں میں اپنے اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے جنگ کے طبل اور دفے بج رہی تھی۔ دفعتاً جنگی طبل خاموش ہو گئے، کیونکہ ہندو لشکر کی طرف سے ایک جوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں آیا اور اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ دونوں لشکروں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ انفرادی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ اسلامی لشکر میں چونکہ سب سے آگے حماد اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ تھا، اس موقع پر جبکہ سلطان پیچھے تھا، اجازت لینے کا سوال ہی نہ اٹھتا تھا۔ لہٰذا حماد خود اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا میدان میں اتر گیا۔ مقدمۃ الجیش کے کئی جانباز سپاہی اس کے منتظر تھے کہ حماد ان میں سے کسی ایک کو میدان میں اترنے کی اجازت دے گا، لیکن ان سب کو مایوسی ہوئی تھی کیونکہ حماد خود میدان میں اتر چکا تھا۔ اس ہندو سوار کے پاس جا کر حماد نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی اور تلوار فضا میں لہراتے ہوئے اس نے اس سورما سے کہا، اپنا نام نسب کہو کہ میں جان سکوں میرے مقابلے پر کون ہے۔
اس نے کراہت آمیز آواز میں کہا، تمہارے لیے اس قدر ہی کافی ہے کہ میں اجمیر کے مہاراجہ رائے پتھورا کی فوج کا نائب سالار ہوں، تم اپنا نسب بھی کہو۔ حماد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چند لمحوں کے مہمان اور موت کے منتظر جوان سنو، میں سلطان کے مقدمۃ الجیش کا سالار اعلیٰ ہوں۔ کاش تمہارا رائے پتھورا خود میرے مقابلے پر آتا تو میں اسے بتاتا کہ میں کون ہوں۔ اس ہندو سورما نے دانت پیستے ہوئے کہا، خاموش رہ، تو نیچ ہو کر یہ امید کرتا ہے کہ ایک راجہ تیرے مقابلے پر آئے؟ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور کسی بفرے ہوئے پاگل ریچھ کی طرح وہ حماد پر حملہ آور ہو گیا۔ حماد گھوڑے کو ایڑ لگا کر فوراً اپنی جگہ چھوڑ گیا اور اس کا وار خالی نکل گیا۔ اب حماد نے بھی اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور حملہ آور ہوا۔ فضا کے اندر ایک بار دونوں کی تلواریں اور ڈھالیں اس قدر شدت سے ٹکرائی تھی کہ ان کی آواز دونوں لشکروں کو سنائی دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر برق رفتاری سے حملہ آور ہونے لگے۔ حماد نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، اپنے گھوڑے کو اس کے گرد ایک چکر دیا اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایسی سخت مہمیز لگائی کہ گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا حملہ کرنے کے انداز میں دشمن کے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ دونوں گھوڑے بری طرح آپس میں ٹکرائے اور اسی ٹکراؤ کے دوران ہی حماد نے حملہ کر دیا۔ اس ہندو سوار نے وار روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور حماد کی تلوار اس کے لوہے کی خود کو کاٹتی ہوئی شانے سے پسلیوں تک اتر گئی۔ میدان کے اندر ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور وہ ہندو جوان زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ حماد واپس لوٹ کر اپنے لشکر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ میدان کے اندر ایک اور ہندو سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ بڑا چاقو چبند اور تیز ترار لگ رہا تھا۔ مقدمۃ الجیش کے اندر سے ایک ترسکوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حماد کے قریب آیا اور بڑی عاجزی سے بولا، یا امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں نکلنے والے دشمن کے اس سورما پر ثابت کروں کہ مراکش سے لے کر لاہور تک پھیلے ہوئے مسلمان اونگ نہیں رہے، جاگ رہے ہیں۔ یا امیر، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جلالت و عظمت کی، میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ ترک اپنا گھوڑا لے کر میدان میں اترنے لگا۔ وہ ترک جب میدان کے وسط میں اس ہندو کے قریب گیا تو اس ہندو جوان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ترک کی طرف پوری رفتار سے بھگایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان میں اترتے ہوئے ترک پر اس قدر تیزی اور برق رفتاری سے حملہ کرے کہ وہ بوکھلا جائے اور زیادہ دیر اس کے سامنے جم نہ سکے، لیکن ترک بھی اپنی جگہ چالاک اور تیز فہم ثابت ہوا۔ وہ تاڑ گیا تھا کہ اس کے دشمن کے کیا ارادے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار فوراً نیام میں کر لی اور گھوڑے کی زین سے لٹکتے اپنے نیزے پر گرفت مضبوط کر لی۔ جو ہی وہ ہندو جوان قریب آیا اور ترک نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان قریب وہ اس کے نیزے کی مار میں آنے والا ہے تو پلک جھپکنے میں اس نے اپنا نیزہ کھینچا اور اپنا گھوڑا سر پر دوڑا کر آنے والے دشمن کے سامنے اپنا نیزہ کر دیا۔ تیز انی اور لمبی سنان کا نیزہ اس ہندو جوان کی زرہ کو پھاڑ کر اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ ترک کو اپنی طاقت کا کوئی استعمال نہ کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ جوان ایسی رفتار سے اپنا گھوڑا بھگائے آ رہا تھا کہ اس ترک کا مضبوطی کے ساتھ نیزہ سامنے کر دینا ہی کافی ثابت ہوا اور نیزہ گھوڑے کی تیز رفتاری کے زور پر ہی اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا۔ ترک نے فوراً اپنے ڈھال زین سے لٹکا دی، اپنا بایاں ہاتھ بھی وہ اپنے نیزے پر لے گیا اور پھر اس نے زور لگا کر اس ہندو سوار کو فضا کے اندر بلند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے فضا میں اٹھائے ادھر ادھر گھماتا رہا اور پھر اس نے بری طرح زمین پر پٹخ دیا۔ ساتھ ہی وہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار کھینچی
اور اپنے دشمن کی گردن کاٹ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس لوٹ گیا۔ ہندو لشکر میں پریشان کن خاموشی اور بدل کر دینے والا سکوت طاری ہو گیا، جبکہ اسلامی لشکر میں بڑے غضبناک انداز میں تکبیروں کی گہری اور گونجتی ہوئی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ راجہ رائے پتھورا کی لشکر سے اس بار ایک ہاتھی میدان میں اترا تھا۔ اس پر اکیلا محاوت سوار تھا۔ میدان کے وسط میں پہنچ کر اس نے پکار کر کہا، تم میں سے کوئی ہے جو میرے ہاتھی کا مقابلہ کرے؟ حماد کے اشارے پر 3 سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک ترک، دوسرا افغان اور تیسرا خلجی تھا۔ تینوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہاتھی کے قریب آئے۔ محاوت نے ہاتھی کو ان پر حملہ کرنے کا اشارہ دیا۔ وہ تینوں بھی مستعد ہو گئے تھے۔ ترک سامنے کی طرف چلے آیا، افغان اور خلجی اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں لے گئے۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ پھیلائی اور چاہتا تھا کہ ترک کو لپیٹ میں لے کر زمین پر پٹک دے۔ خلجی اور افغان نے ایک ساتھ اپنی تلواریں برسائی اور 2 جگہوں سے ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر رکھ دی۔ ہاتھی وحشیانہ انداز میں چنگھاڑا تھا، پھر وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ محاوت نے فوراً عیاری سے کام لیا اور غضبناک ہاتھی کا رخ اسلامی لشکر کی طرف کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ہاتھی اسلامی لشکر میں گھس کر کھلبلی مچا دے گا، اور اس موقع پر اگر ان کے دوسرے ہاتھی بھی حملہ آور ہو گئے تو مسلمان خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلیں گے۔ تینوں مسلمان سپاہی بھی محاوت کی اس گھناؤنی چال کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی فیصلہ کر لیا۔ محاوت یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ ہاتھی زخمی ہو کر غضبناک ہو چکا ہے، لہٰذا تینوں مسلمان ہاتھی کے نزدیک نہیں آئیں گے، لیکن اس کے تمام ارادے غلط ثابت ہوئے۔ تینوں مسلمان اپنے گھوڑوں کو ہاتھی کی پشت پر لائے، پھر انہوں نے اپنی چنگھاڑتی آوازوں میں تکبیریں بلند کی اور اپنی تلواروں کے پے در پے وار کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھی کی دونوں پچھلی ٹانگیں کاٹ کر رکھ دی۔ ہاتھی زمین پر گر کر بے بس ہو گیا تھا۔ محاوت نے فوراً ایک طرف چھلانگ لگا دی اور واپس اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ افغان مسلمان نے فوراً اپنے ترکش سے تیر نکال کر چلے پر چڑھایا اور محاوت کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آیا تھا، تیرا اس طرح ہم سے بچ کر نکل جانا ہم تینوں مسلمان بھائیوں کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغان نے تیر چلا دیا جو محاوت کی پشت پر لگا اور وہ دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ترک نے زخمی محاوت کی ٹانگ پر ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، تو ہم سے مقابلہ کرنے آیا تھا، جان بچا کر واپس کیوں بھاگنے لگا؟ محاوت کوئی جواب دینے والا تھا کہ خلجی نے تلوار نکال کر گرائی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ہندوؤں پر وحشتناک خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں فلک گیر تکبیریں بلند ہو رہی تھی۔ تینوں مسلمان سپاہی اپنے لشکر میں واپس چلے گئے تھے۔